بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس، بہت بڑی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ نمک حرام اس وقت جو افغان طالبان حکومت ہے وہی فتنے اور فساد کی جڑ ہے۔ اب جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ ٹرانزٹ روٹ بند کرنے کے حوالے سے ملا عبدالغنی برادر جو ان کے نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کیا، اس کے ساتھ ہی پاکستان بھی سیدھا ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے واضح طور پہ کہا کہ پہلے تو ہم تمہیں برادر اسلامی ملک مانتے تھے، لیکن اب ہم تمہیں دشمن مانتے ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ ادھر خواجہ صاحب نے بیان دیا اور کہا جی کہ ہم ایئر سٹرائک کریں گے اور دشمن کو تباہ کریں گے، تو اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ اوقات میں آ گئے ہیں۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو تو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوگی تو بڑا نقصان ہوگا، تو ناظرین ان کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ کیا بڑی آفر کی ہے انہوں نے پاکستان کے اندر، جو فتنہ اور خوارج موجود ہیں ان کو واپس بلانے کے لیے۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے۔ دو نہیں بلکہ 3 اسلامی ممالک کے اوپر جو ہے وہ دہلی دھماکوں کا الزام لگا دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے اوپر کیا اس وقت خبریں چل رہی ہیں، یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ اندازہ لگائیے ذرا کہ یہ نمک حرام جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمارا طالبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا جو ملک ہے وہ تو دہشت گردی کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، یعنی ترکی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا یہ تمام تر چیزیں، اور ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ جو کہ قندھار کے اندر بیٹھا ہوا ان کا امیر ہے، اس نے ان کو بیسیکلی لگایا ہوا تھا کہ بھارت کو موقع دیا جائے، یعنی پاکستان کو باتوں میں الجھائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھارت اپنے قدم جمانے میں جو ہے وہ مضبوط ہو جائے افغانستان کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ہی بھارت جو ہے وہ جو بھی اپنا حملہ پلان کر رہا ہے، جو اس نے فاسٹ فلیگ آپریشن کرنا تھا پاکستان کے خلاف وہ بھی کر لے اور اپنی تیاریاں کر لے۔ تو اس دوران جو ہے وہ پاکستان کو انگیج رکھنا مقصد تھا۔ پاکستان بھی تمام تر چیزیں سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کو پتہ نہیں تھا۔ اب پاکستان نے بھی دوست ممالک کے دباؤ میں، جس میں قطر ہے، ترکی ہے، دباؤ مطلب کیا، رسپیکٹ ہوتی ہے دوستوں کی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بات چیت کریں، تو پاکستان نے بھی تمام حجت کے لیے کہا ٹھیک ہے بات چیت کرتے ہیں، ہم چونکہ امن چاہتے ہیں، تو اگر یہ امن کی طرف آنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ۔ لیکن ناظرین انہوں نے وقت ضائع کیا اور اس کے بعد انہوں نے بڑی نان سینس قسم کی ڈیمانڈز رکھی، جو پاکستان نے ڈیمانڈز تو پاکستان کی تھی لیکن آگے سے انہوں نے ڈیمانڈز رکھنی شروع کر دی، یعنی بھتہ انہوں نے کہا جی ہمیں دیں۔ جب پاکستان وہ بھی نہیں مانا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بند کریں، تو پاکستان نے خود ہی ٹرانزٹ ٹریڈ بند کی ہوئی تھی۔ اب ناظرین ان کا جو نائب وزیر داخلہ ہے رحمت اللہ نجیب، اس نے ایک جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جی اگر پاکستان ہماری ایک بات مان لے، چھوٹی سی بات ہے، تو پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی خوارج ہیں ان کو ہم واپس بلا لیتے ہیں۔ تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا اثر و رسوخ تمہارا ان طالبان دہشت گردوں کے اوپر ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو پھر یہ ڈرامہ کیوں کرتے رہے، لوگوں کو کیوں دوست ممالک کو کہتے رہے کہ جی ہمارا تو ان کے اوپر اثر و رسوخ ہی نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب رحمت اللہ نجیب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ جن کی انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے، انہوں نے صرف ایک فتویٰ جاری کرنا ہے کہ پاکستان میں حملے جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں، تو فوری طور پہ سارے کے سارے افغانستان آ جائیں، سارے کے سارے واپس آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اوپر حملے کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے دیا ہوا ہے، اور وہ اب جب فتویٰ دے گا تو یہ سارے کے سارے واپس چلے جائیں گے۔ تو مطلب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پوری کی پوری جو گیم پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہو رہی ہے، یہ افغان طالبان حکومت کی جانب سے کروائی جا رہی ہے۔ اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ ان کو اچھے لوگ قرار دے دیں، پاکستان سے انہوں نے کہا آپ انہیں اچھے لوگ قرار دے دیں تو ہم سب کو واپس بلا لیتے ہیں، تو اگر آپ انہیں دہشت گرد کہیں گے تو ہم انہیں واپس نہیں بلائیں گے۔ مطلب یہ کہ جی یہ جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں،
تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا لیکن جو فیصلہ ہے وہ دارالفتاوہ ہمارا کرے گا، تو ہم کسی کے دباؤ میں آگے نہیں کریں گے۔ تو دباؤ تو ڈیفینیٹلی ہے، پاکستان نے کہا جی کہ ہم افغانستان کے اندر چپا چپا جہاں جہاں پہ یہ موجود ہیں، ہمیں ان کی لوکیشنز کا پتہ ہے، ہم پن پوائنٹ لوکیشنز کو ہٹ کریں گے اور ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، جتنے بھی دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ہیں۔ تو جب پاکستان نے یہ کہا جی کہ اب ہم انہیں ٹھوکیں گے، اب انہیں دشمن ہم نے قرار دے دیا ہے، تو اس کے بعد انہیں ہوش آیا، تو انہوں نے اپنے نائب وزیر داخلہ کے تھرو جو ہے وہ ایک میسج جو ہے وہ بھجوایا ہے، اور میسج بھجوا کے انہوں نے کہا جی کہ آپ انہیں اچھے لوگ قرار دے دیں، دہشت گردی کی لسٹ سے نکال دیں۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ جی ہم باقاعدہ طور پہ جب انہیں واپس بلائیں گے تو امریکہ کی جانب سے اور دیگر جو اس ممالک ہیں ان کی جانب سے یہ نہیں کہا جائے گا جی کہ دہشت گردوں کو پناہ دی، دہشت گردوں کا تو آلریڈی گڑھ ہے۔ خود اس وقت افغانستان کے اندر جو موجود جو ان کی شمالی اتحاد کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی کم از کم 30 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی، جو اس وقت افغانستان کے اندر ہے، اور افغانستان کی داخلی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ پوری دنیا کے لیے تو خطرہ ہے ہی، لیکن ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، دہلی میں ہونے والے دھماکوں کا الزام آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچیں کہ بھارت نے پہلی مرتبہ تو یہی کہنا تھا جی پاکستان کے اوپر جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے 15 منٹ کے بعد بھارتی میڈیا چیخنا شروع ہو گیا جی پاکستان نے حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آج بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ بیروت کی طرح تباہی سے دوچار کرنے کی پلاننگ تھی پاکستان کی اس کو بھارت کو، اور اس کے لیے انہوں نے تقریباً 2900 کلو گرام آر ڈی ایکس جو ہے وہ وہاں پہ جمع کیا تھا، جو کہ بھارت نے پکڑا ہے، بھارتی ایجنسیوں نے پکڑا ہے، وہ تقریباً 2900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد تھا۔ تو بھارت نے ناظرین جو الزام عائد کیا ہے وہ صرف پاکستان پہ نہیں، انہوں نے کہا جی اس میں ترکی شامل ہے، اس میں بنگلہ دیش شامل ہے، اور اس میں نیپال شامل ہے، یعنی ان 4 ممالک کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے الزام لگایا۔ 3 اسلامی ممالک ہیں اور ایک جو ہے وہ ان کا ہمسایہ ملک ہے، اور وہاں پہ بدھ مت اور ہندوؤں کی بڑی تعداد ہے۔ تو نیپال کے ساتھ انہوں نے ناظرین ان کے ڈسپیوٹس بھی ہیں، سرحدی معاملات بھی ان کے ہیں۔ تو اب جو ہے انہوں نے الزام لگایا جی کہ اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ ناظرین بنگلہ دیش کے اندر گزشتہ 2 دن پہلے جو ہے وہ 11 دھماکے ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے 11 دھماکے ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی وہاں پر بھی کروا رہا ہے، پاکستان میں بھی اس نے دہشت گردی کروائی ہے، اور ناظرین انہوں نے اب جو ہے وہ بہت غیر معمولی موومنٹ جو ہے پاکستانی بارڈر کے نزدیک شروع کر دی ہے، کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ بہرحال پاکستان کے ساتھ ترکی بھی کھڑا، چائنا بھی کھڑا، چائنا نے واضح طور پہ کہا ہر حالت میں جیسے بھی معاملات ہوں گے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکی نے ناظرین ابھی جو اکنچی ڈرونز ہیں وہ پاکستان کو فراہم کیے، TB2 ڈرونز جو ہیں اکنچی وہ پاکستان کے پاس ہیں، اور ان کے اوپر جو میزائل فٹ ہوتے ہیں وہ ناظرین سب سونک میزائل ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ بھارت اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ خطے کو ایک ایسی خطرناک جنگ کی آگ کی لپیٹ میں لانا چاہتا ہے، تو پاکستان نے میسج دے دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہیں، دونوں فرنٹ پہ ہم افغانیوں کو، نمک حراموں کو جن کو تم نے تیار کیا وہ ان کو بھی ٹھوکیں گے، اور تمہیں بھی ایسے ایسے سرپرائز دیں گے جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔